کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں نے کہا تھا کہ وہ واقعات ابھی مکمل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اس کا پہلا حصہ تھا۔ آج ہم ان واقعات کو وہیں سے جوڑیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو ہے وہ پارٹ نمبر 2 اور لاسٹ پارٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آپ کے سامنے واقعات رکھے تھے اور میں نے آخر میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پارٹ 1 تھا، حصہ اول تھا، اور آج ہم اس کا حصہ 2 آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ہاران سے نکل کر دمشق کے راستے سے کنعان پہنچے، اور کنعان پہنچ کر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر سدوم کے علاقے میں آپ کو رخصت کیا، کیونکہ سدوم میں آپ کی قوم رہتی تھی جس کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ مصر کی جانب چلے جائیے، لہٰذا آپ دونوں جو ہے وہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر میں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے لہٰذا میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب وہ مصر پہنچے تو مصر کا جو فرما روا تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، انہیں اطلاع ملی کہ کوئی 2 اجنبی لوگ اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، مصر میں داخل ہوئے ہیں، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن حضرت سارہ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ جب اس کے دربار میں حضرت سارہ پہنچی تو اس بادشاہ نے ان کے شان میں کچھ گستاخی کی۔ یہ گستاخی جو ہے وہ اتنی شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور وہ بادشاہ جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ جب اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہا تو اس نے گڑ گڑایا، وہ معافی طلب کی، حضرت سارہ سے معافی طلب کی، اور حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین سے کھول دیے، آزاد کر دیے۔ یہ بادشاہ جو ہے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو انعام کے طور پر بہت سارا غلہ دیا، بہت سارے غلام دیے، اور ایک اور لونڈی بھی دیں جو بعض روایات میں بادشاہ کی لونڈی کہلاتی ہیں اور بعض روایات کے مطابق وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا نام تھا ہاجرہ۔ ہاجرہ حضرت سارہ کو عطا کی گئیں، کچھ غلام بھی دیے گئے، مال مویشی بھی دیے گئے، اور بادشاہ نے ان کو اس پورے کے پوری لشکر کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے یہ حکم دیا کہ آپ ان سب کو لے کر واپس اپنے علاقے کنعان کی طرف آ جائیے۔ آپ ذرا یاد رکھیے گا، یہ کنعان ہی سے چلے تھے مصر کی جانب، وہاں کچھ عرصہ رہے، اور اب دوبارہ سے مصر سے واپس کنعان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے کا حکم دیا۔ جب یہ دوبارہ سے کنعان کی طرف جب یہ کنعان کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت سارہ اصل میں ان کی بیوی تھیں، لیکن مصر سے جو ایک لونڈی ملی جن کا نام حضرت ہاجرہ، یا وہ بادشاہ کی بیٹی تھیں جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا جو ان کی چچا زاد بہن تھیں، اور دوسری حضرت ہاجرہ تھیں جن کا تعلق مصر سے تھا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے ہو چکے تھے۔ 86 ایئرز ان کی ایج تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ دونوں بیویاں ان کی تھیں مگر اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا کہ آپ آئندہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے، جتنے بھی پیغمبر آئیں گے آخری وقت تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
جتنے انبیاء میں اس سرزمین میں اب بھیجوں گا میں آپ کی اولاد ہی میں سے بھیجوں گا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں اس وقت تک۔ لیکن یہ بہت بڑا وعدہ تھا، اور یہ وعدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کا باپ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ آئندہ جو بھی پیغمبر آئے گا آپ کی نسل میں سے ہی آئے گا۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ جب کافی عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے 86-87 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا دیا، اور وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ ذہن میں رکھیے گا، حضرت ہاجرہ آپ کی دوسری بیوی ہیں، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہیں آگے جا کر نبوت پر سرفراز فرمایا گیا۔ یہ پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ اس وقت تک بانجھ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب یہ حضرت ہاجرہ نے جو ہے وہ بچے کو جنم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ ہاجرہ کو اور اپنے اس شیرخوار بچے یعنی اسماعیل کو یہاں سے کنعان سے لے جائیں اور مکہ میں جا کر چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، اسماعیل کو ساتھ لیا، کچھ کھجوریں لیں، کچھ پانی کے مشکیزیں لیے، اور وہاں سے کنعان سے سفر کرتے کرتے مکہ میں پہنچے اور مکہ میں ان دونوں کو اتار دیا۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ مکہ کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس وقت وہ وادی غیر ذی زرع تھا۔ وادی غیر ذی زرع کا مطلب جہاں پر کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، فل ڈیزرٹ تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے کھنڈرات موجود تھے لیکن خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ آپ کو یہاں پر ہم دکھاتے ہیں ناظرین، ایک میپ دکھا رہا ہوں میں۔ یہ میپ ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میپ میں آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کے دائیں جانب اسحاق لکھا ہوا ہے اور بائیں جانب اسماعیل لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے آپ کی اولاد ہی میں سے آئیں گے، لہٰذا آپ دیکھیں اپنی دائیں جانب دیکھیں تو اسحاق کی اولاد میں سے بہت سارے پیغمبر آئے۔ یہاں پر کوئی 15-16 اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ 15-16 اصل میں قرآن میں ذکر ہے ان کا، لیکن یہ 15-16 نہیں ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر ہیں۔ اسی لیے آپ کو دائیں جانب جو ہے وہ بلینک سرکل بھی نظر آ رہے ہیں جس میں کہ بہت سارے انبیاء ہیں۔ یہ پوری کی پوری جو نسل ہے جو آپ کے دائیں جانب نظر آ رہی ہے، جو اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، اسے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری طرف آپ بائیں جانب آئیے، بائیں جانب حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی سینکڑوں سالوں تک جو ہے وہ نسل چلتی رہی، لیکن کوئی پیغمبر اس میں نہیں آیا، اور آخر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل میں سے آئے۔ تو یہ والی جو نسل ہے جو بائیں جانب ہے یہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تمام پیغمبر آئے تو حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے، لیکن ایک بنی اسرائیل والی چین ہے جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور ایک بنی اسماعیل والی چین ہے جس میں صرف آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ گویا جو بنی اسماعیل ہیں اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ آپس میں کزنز ہیں، اور یہ کزنز ہیں، اور آج جو ہو اسرائیل، یہ عیسائی، یہودی اور مسلمان، اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ سب ایک دوسرے کے کزنز ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس بات سے مزید آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ آپ جب آپ نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا مکہ میں اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس کا واقعہ ہم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واقعات بیان کریں گے تو اس وقت اسے بیان کر دیں گے۔ یہاں پر اس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان کا سفر کیا، وہ کنعان واپس آئے، اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور واپس جب حضرت سارہ کے پاس پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد
کچھ فرشتے انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے گھر آئے انسانی شکل میں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی مسافر ہیں، تو آپ فوراً اٹھے، آپ نے ایک جانور ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور کھانا ان کے سامنے رکھ دیا مہمان نوازی کے طور پر. لیکن جب کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تو فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ فرشتے کھانا کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، کیونکہ اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ جب آپ کسی کے گھر کھانا نہ کھائیں تو اس کا مطلب آپ اس کے دشمن ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے، مگر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس 2 باتیں لے کر آئے ہیں، 2 نیوز ہیں آپ کے لیے. وہ 2 نیوز کیا تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور سے سنا تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو حضرت سارہ کے گھر پیدا ہوگا، سارہ کے گھر. اور حضرت سارہ یہ گفتگو چھپ کر سن رہی تھی. حضرت سارہ کی عمر اس وقت 90 برس تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں 100 برس کا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے اور وہ 90 سال کی ہے، اب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. دوسری جو نیوز انہوں نے دی وہ یہ دی کہ ہم سدوم کے علاقے میں جا رہے ہیں، سدوم کی بستی کو تباہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب آپ کو یاد ہے سدوم میں کون تھا؟ سدوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور یہ فرشتے آ کر حضرت ابراہیم کو کہہ رہے تھے کہ ہم سدوم کی جانب اب جا رہے ہیں اور اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا لوط موجود ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لے گا. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ آرگیومنٹ کرنے لگے کہ اس بستی پہ عذاب نازل نہ کیا جائے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا لہٰذا وہ ہو کر رہتا. چنانچہ یہ فرشتے 2 باتیں کر کے وہاں سے رخصت ہوئے. اور آپ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ حضرت سارہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں، اور حضرت سارہ کو اتنی زیادہ عمر میں، اتنی طویل عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام ہے اسحاق. اور وہ اسحاق بھی آگے چل کر پیغمبر ہی بنے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں. ان کے واقعات کیا ہیں وہ جب ہم ان کی سیرت بیان کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت سارہ کا انتقال 127 سال کی عمر میں ہوا. جب حضرت سارہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کے لیے ایک غار خریدا، اور وہ غار جو ہے وہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے. یہ غار کا دروازہ ہے. اس غار کو خریدا گیا، حضرت ابراہیم نے خریدا، اور پھر اس میں جا کر حضرت سارہ کو دفن کیا گیا. ناظرین، حضرت سارہ کو دفن تو کر دیا گیا، لیکن آج اس غار کے اوپر ایک مسجد بن گئی ہے جس کا نام ہے مسجد الخلیل. یہ ہبرون میں ہے، اور یہ پکچر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ مسجد الخلیل کی پکچر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا جب ہم نے واقعہ بیان کیا تھا تب بھی یہ مسجد کا ذکر آیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ پکچر دکھائی تھی. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، مسجد اوپر بنی ہوئی ہے، نیچے غار ہے، اور غار کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے ان کی تدفین ہوئی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی غار میں حضرت سارہ کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، اور ان کی تدفین میں ان کے دونوں بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام شریک ہوئے. اب آپ کو ذرا ایک امپورٹنٹ بات بتا دیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سینوٹاف کیا ہوتا ہے. فرض کر لیجئے کہ یہ زمین ہے، یہ فرش ہے، یہاں پر ایک قبر بنائی جائے کسی کی، اور یہاں پر ایک گڑھا کھودا جائے اور کسی کو قبر میں تدفین کر دی جائے اور گڑھے کو بند کر دیا جائے، تو اصل میں قبر تو یہاں پر ہے. لیکن اس زمین کے اوپر فرض کر لیں ایک فرسٹ فلور بنا دیا جائے، اور اس فرسٹ فلور میں اسی قبر کے اوپر کے حصے میں قبر کو ابھار دے دیا جائے، اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ فرسٹ فلور پر جائیں. تو فرسٹ فلور پر جب وہ جائیں گے تو قبر کا جو ابھار ہوگا وہ اصل قبر نہیں ہوگی، قبر نیچے ہے، تو وہ جو ابھار ہوگا وہ قبر کی ایک علامت ہوگی.
جسے کہ ہم انگلش میں سینوٹاف کہتے ہیں، یعنی علامتی قبر ہے لیکن اصل قبر اس چھت کے نیچے زمین کے اندر ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو اب ہوا یہ کہ جب اس غار کے اوپر مسجد بنا دی گئی تو اس مسجد کے مسجد کا جو فرسٹ فلور کہہ لیجئے یا مسجد کا جو گراؤنڈ فلور ہے، وہ کیونکہ مسجد کے بیسمنٹ میں غار ہے تو مسجد کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس پر اس غار میں جانے کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ ڈور بنا دیا گیا ہے، اور اس ڈور کے اوپر یہ کینوپی لگائی گئی ہے. یہ کینوپی آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے. یہ کینوپی ہے مسجد کے صحن میں، مسجد کے اندر جا کر یہ کینوپی ہے، اور کینوپی کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو یہ کور نظر آتا ہے. یہ کور دیکھیں، اس میں آپ کو لاک لگا ہوا نظر آتا ہے. جب اس کور کو کھولیں گے تو غار میں اندر جانے کا راستہ ہے یہ. اور اب آپ یہاں دیکھیے کہ اسی مسجد کے اندر یہ دونوں مقبروں کے آپ کو جانے کا دروازہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ دروازہ اوپر مسجد کے گراؤنڈ فلور پر ہے جہاں پر قبر اصل میں نہیں ہے، قبر بیسمنٹ کے اندر ہے. تو یہ آپ کو جو دروازہ نظر آ رہا ہے، اس دروازے سے جب آپ اندر جائیں گے تو یہ دیکھیے یہ حضرت سارہ کے علامتی قبر جس کو میں نے کہا تھا، جس کو سینوٹاف کہا تھا، یہ حضرت سارہ کے قبر کی جالیاں نظر آ رہی ہیں. اور اس کی اگلی پکچر دیکھیں تو یہ حضرت سارہ کی جو علامتی قبر ہے اس کی چادر نظر آ رہی ہے جس پہ سارہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے برابر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو علامتی قبر ہے اس کی جالیاں نظر آ رہی ہیں. اس پکچر میں آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے. یہ علامتی قبر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اصل قبر یہاں نہیں ہے بلکہ اس جگہ کے بالکل نیچے غار کے اندر زمین میں آپ کی قبر موجود ہے. اور اب آخری یہ پکچر دیکھیے. اس پکچر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقبرہ جالیوں کے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبرے پر یا قبر پر چادر نظر آ رہی ہے گرین کلر کی. تو ناظرین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تھے. ایک بات اور بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اتنے ہی نہیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں، بہت تفصیل سے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا بہت ایک لمیٹڈ سا وقت ہوتا ہے، اسی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچا سکوں، تو اس لیے آپ کو میں نے کرسپ کر کے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بتا دیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی پر پروگرام کریں گے.